5 کتنی 5 عبادت ایسی ہے اس میں کرنا کچھ نہیں، بولنا کچھ نہیں، محنت کچھ نہیں، مشقت کچھ نہیں، بس بیٹھا رہے ثواب لیتا جا، لیکن ہم کو وہ بھی نصیب نہیں ہوتا، ہم کو وہ بھی نصیب۔ کون سی 5 چیزیں؟ ارے میرے پیاروں سنو خرگون والو، وہ کون سی 5 چیزیں؟ بیٹھے بیٹھائے ثواب چھاپو، بیٹھے بیٹھائے ثواب چھاپو۔ ایسا بزنس تو ہم کو بہت اچھا لگتا ہے۔ ارے کوئی میرے کو بولے کہ تو بیان مت کر، خالی کرسی پہ بیٹھ، میں تیرے کو 10,000 روپیہ دوں گا، تو میں کیا کروں گا؟ خرگون میں کتنی مرتبہ بیٹھوں گا؟ ارے بولو نا، پاؤں مڑ جائیں گے لیکن بیٹھتا رہوں گا۔ کیوں؟ بیٹھے بٹھائے، ارے کچھ بولنا نہیں، کوئی مشقت نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، لیکن ہاں ہمارے نبی نے فرمایا کتنی عبادت، پورا مجمع بولے محنت کچھ نہیں، مشقت کچھ نہیں، بس بیٹھا رہے ثواب لیتا جا، لیکن ہم کو وہ بھی نصیب نہیں ہوتا، ہم کو وہ بھی نصیب۔ کون سی 5 چیزیں؟ ارے میرے پیاروں سنو خرگون والو، وہ کون سی 5 چیزیں؟ بیٹھے بیٹھائے ثواب چھاپو، بیٹھے بیٹھائے ثواب چھاپو۔ ایسا بزنس تو ہم کو بہت اچھا لگتا ہے۔ ارے کوئی میرے کو بولے کہ تو بیان مت کر، خالی کرسی پہ بیٹھ، میں تیرے کو 10,000 روپیہ دوں گا، تو میں کیا کروں گا؟ خرگون میں کتنی مرتبہ بیٹھوں گا؟ ارے بولو نا، پاؤں مڑ جائیں گے لیکن بیٹھتا رہوں گا۔ کیوں؟ بیٹھے بٹھائے، ارے کچھ بولنا نہیں، کوئی مشقت نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، لیکن ہاں ہمارے نبی نے فرمایا کتنی عبادت، پورا مجمع بولے نا کتنی عبادت؟ 5۔ اللہ کی قسم 5 عبادت ایسی ہے، کرنا کچھ نہیں، محنت کچھ نہیں، مشقت کچھ نہیں، بولنا کچھ نہیں، سننا کچھ نہیں، بیٹھے بیٹھے ثواب چھاپتا جا، چھاپتا جا، چھاپتا جا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 عبادت ایسی ہے جس میں کرنے کا کچھ نہیں ہے، لیکن میرے امتی وہ بھی نہ کرے تو اس سے بڑھ کر نادان کون ہوگا؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی عبادتیں؟ پورا مجمع بولے کتنی عبادتیں؟ نمبر 1 ہمارے آقا نے فرمایا النظر الی القرآن۔ ہمارے آقا نے فرمایا، سنو، ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا اگر تو بیٹھ جا اور بیٹھے بیٹھے کچھ مت کر، ارے نہ بول نہ لکھ، کچھ بھی نہ کر، ہمارے آقا نے فرمایا بیٹھ جا، بیٹھے بیٹھے قرآن کو دیکھتا جا، تو قرآن دیکھتا جائے گا، خدا تیرے گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا۔ قرآن وہ کلام ہے، ارے پڑھے گا تو بہت ثواب ہے، پڑھائے گا تو اور بھی ثواب ہے، سمجھے گا تو اور بھی ثواب ہے، سمجھائے گا تو اور بھی ثواب ہے، لیکن ہمارے نبی نے ایک دم آسان کر دیا۔ ارے تو تھک گیا نا، تھک گیا، تو پڑھ بھی مت، پڑھا بھی مت، سیکھ بھی مت، سکھا بھی مت، سمجھ بھی مت، سمجھا بھی مت، یہ بعد میں کرنا، ابھی آسان نے کیے۔ بیٹھ جا، بیٹھ جا، قرآن پاک کو دیکھتا جا، تیرے دیکھنے میں دیر ہو سکتی لیکن اللہ کے گناہ معاف کرنے میں دیر نہیں ہوگی۔ یہ پہلی عبادت ہے، قرآن دیکھتا جا، گناہ معاف ہو گئے نا، یہ پہلی۔ دوسری عبادت ہمارے آقا نے فرمایا النظر الی الکعبہ۔ النظر الی، وہ یہاں خرگون میں تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کہوں گا جو عمرے میں جاوے، حج میں جاوے، ہوتا ہے آپ عمرے میں جاؤ، حج میں جاؤ، اللہ سب کو لے جاوے، بولو آمین بولو، اللہ سب کو مدینے پاک کا بھی دیدار نصیب فرماوے، مکے کی بھی زیارتیں نصیب فرماوے۔ لیکن ایک بات بتا دوں میرے دوستو، اگر کوئی چلا جائے نا عمرے کے لیے، حج کے لیے، اگر اس کا پاؤں دکھتا ہے، وہ طواف نہیں کر سکتا، ارے وہ تھک گیا ہے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اگر پاؤں دکھتا ہے طواف مت کر، ارے ایک سیڑھی پر بیٹھ جا اور سیڑھی پر بیٹھے بیٹھے کعبے کو دیکھتا جا، تو کعبے کو دیکھتا جائے گا، ایک ایک نظر پر ہم 100 نیکیاں تیرے نام اعمال میں لکھتے جائیں گے۔ ایک ایک نظر پر جو کعبے پر پڑے 100 نیکیاں تیرے نام اعمال میں لکھی جائے گی۔ تو بتاؤ اس میں کوئی محنت ہے؟ ارے قرآن دیکھ لیا۔ نمبر 2 کیا دیکھا؟ نمبر 3 سنو، النظر الی ماء زمزم۔ ہاں، آپ کے گھر میں اگر کوئی زمزم کا پانی لے کر آوے، دیکھو پیو گے تو بہت ثواب، اور پلاؤ گے تو اس سے بھی زیادہ ثواب، لیکن ہمارے نبی نے اتنا آسان کر دیا، اتنا آسان کر دیا کہ زمزم کا پانی ہے نا، بوتل میں رکھ، یوں الماری میں رکھ لے، اس کو دیکھتا جا۔ ہمارے نبی کیا فرماتے؟ جو زمزم کے پانی کو صرف دیکھتا جائے گا، ہم اس کے بھی گناہ معاف کرتے چلے جائیں گے۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ ارے بولو کتنی چیزیں ہو گئی؟ چوتھی چیز سننا، سب کہہ دو سبحان اللہ، بہت پیاری چیز ہے، ساتھ میں کہہ دو، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی الوالدین۔ ہمارے نبی نے فرمایا جوان بیٹا، او جوان بیٹی، تم گھر میں رہتے ہو، محبت کے ساتھ اپنی بوڑھی ماں کو دیکھ لو، ارے محبت کے ساتھ بوڑھے باپ کو دیکھ لو۔ ہمارے نبی فرماتے کچھ مت کر،
صرف محبت کے ساتھ ماں کو دیکھ لے، محبت کے ساتھ اپنے بوڑھے باپ کو دیکھ لے. ہمارے نبی فرماتے ایک ایک نظر تو ماں پر ڈالتا جائے گا، ایک ایک محبت بھری نگاہ باپ پر ڈالتا جائے گا، ایک حج کا ثواب تیرے نام اعمال میں لکھا جائے گا. کس کا ثواب؟ ایک حج کا ثواب. لیکن ہم لوگ یہ بچے کرتے ایسا ماں کو محبت سے. یہ ہمارا جوان تو ماں باپ کے اوپر تو بہت دادا گیری کرتا ہے. کرتا نہیں کرتا؟ ہاں یوں یوں ماں بیچاری کچھ بولے گی نا، یوں بڑی بڑی آنکھ نکالے گا، اور ماں بھی کیا بولے گی، کیا ہوا؟ میرا بیٹا بہت غصے میں ہے، میرا بیٹا بہت. ارے ماں ڈرتی ہے، ماں ڈرتی ہے. کس سے ڈرتی ہے؟ بیٹے سے. بیٹے کو پوچھے گی نا، اے بیٹا تو کہاں جاتا ہے، کب آئے گا؟ تو یوں غصے میں دیکھے گا، اماں یہ میرے کو نہیں پوچھنے کا، اپنی مرضی سے جاؤں اور اپنی مرضی سے. اور کوئی کوئی تو کیا بولتا معلوم، میرا باپ بڈھا ہو گیا نا، اب اس کو سمجھ میں نہیں آتا. ارے اللہ کی قسم میرا پیارا، تیرا بڈھے باپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو تیرا اتنا اونچا مرتبہ ہو گیا، تیرے کو تو ہگنا متنا بھی نہیں آتا تھا، وہ تو اس نے سکھایا تھا. ارے بولو سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ ارے میرے پیارو آج سوچو نا ہم ماں باپ کے ساتھ کیا معاملہ کرتے. صحیح میں ماں کو گالی دیتا ہے، باپ کو گالی دیتا ہے، ماں کو دھتکارتا ہے، باپ کو دھتکارتا ہے. ماں کو تو کچرے کا ڈبہ سمجھا، کچرے کا ڈبہ، جو بولنا ہے غصے میں آ کر بولے گا اور ماں کے سامنے بولے گا. ارے میرے پیارو آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو لوگ ماں کو آنکھیں نکال کر ڈراتے ہیں، جو ماں کو گالیاں دیتے ہیں، جو ماں کے سامنے زبانیں کھولتے ہیں، اور اللہ معاف کرے خود جوان اتنے کمینے ہیں، اتنے کمینے ہیں جو ماں کے اوپر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں. کتنے کمینے، اتنا کمینہ ہے وہ جوان جو ماں کے اوپر ہاتھ اٹھاتا، وہ ہاتھوں میں آگ لگ جائے جو ماں کے اوپر اٹھتا ہے، وہ زبان برباد ہو جائے جس سے ماں کو ماں بہن کی ڈھالیاں دیتا ہے. یہ ہمارے جوان کرتے. ماں کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی ویلیو نہیں میرے دوستوں، ماں کی کوئی ویلیو نہیں. ہمارے سماج اور سوسائٹی میں ماں کو ایک کچرے کا ڈبہ بنا کر رکھا. حالانکہ میرے پیاروں سنو، ایک حدیث سن لو، بہت پیاری حدیث ہے. ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے. بولو بولو، ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کیا کہا، امی عجوزہ یا رسول اللہ. عربی میں کہہ رہا ہوں، امی عجوزہ یا رسول اللہ. ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، میری ماں بہت بوڑھی ہو گئی. اس صحابی نے بالکل صحیح کہا، دیکھو غلط نہیں کہا، کہا میری ماں بہت بوڑھی ہو گئی اور میری ماں کا بڑھاپے میں دماغ کا توازن برابر نہیں ہوتا ہے. بھائی جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو دماغ اتنا زیادہ چلتا. تو صحابی نے صحیح کہا، اللہ کے رسول میری ماں بوڑھی ہو گئی اور دماغ برابر نہیں چلتا، اور میں پورے دن یہودی کے باغ میں مزدوری کرتا ہوں، تھک جاتا ہوں، تھک کے جب رات کو گھر جاتا ہوں تو میری ماں مجھے اتنا بولتی. اللہ کے رسول میری ماں بوڑھی ہے، دماغی توازن برابر نہیں ہے، دن بھر باغ میں کام کرتا ہوں، تھکا تھکایا گھر میں جاتا ہوں تو میری ماں اتنا بولتی ہے کہ میں شرم سے پانی پانی ہو جاتا، اس لیے کہ میری بیوی بھی سنتی ہے، میرے بچے بھی سنتے. ارے میری جوان بیوی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے، کتنا خراب اثر پڑتا، اور میری ماں اتنا بولتی کہ میں برداشت نہیں کر سکتا. تو ہمارے نبی نے پوچھا تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ کہا مجھے اجازت دو میں میری ماں کو اتنا کہوں چپ. جب میں گھر آؤں اور میری ماں جیسا بولنا شروع کرے میں کہوں چپ، بولنا نہیں کچھ بھی. کہا اتنا مجھے بولنے کی اجازت دے دو تاکہ میری عزت بچے گی، اس لیے کہ ماں جب بولتی اتنا زور سے بولتی، اڑوس پڑوس والے بھی سنتے، میری بیوی بھی سنتی، میرے بچے بھی سنتے. تو آپ مجھے اجازت دو کہ میری ماں کو کیا کہوں؟ بولو بولو ساتھ میں بولو، کیا کہوں؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اجازت دی. ارے اجازت دی کہ ہاں بڈھی ہے، دماغ نہیں ہے، بول لے نا. میرے پیارو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلا. فرمایا کیا ماں کو چپ کہو گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا یاد رکھنا اگر ایک بھی مرتبہ تم نے چپ کہا موت کے وقت تمہیں کلمہ نصیب نہیں ہوگا. موت کے وقت تمہیں کلمہ نصیب. سننا اتنا کہا، وہ صحابی حیران کہ چپ بھی نہیں کہہ سکتا، موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. وہ صحابی روتے روتے جانے لگے. حضرت جبرائیل آئے. بولو سبحان اللہ. کون ہے؟ حضرت جبرائیل آئے اور ہمارے نبی کو کہا ان کو بلاؤ بلاؤ ان کو بلاؤ، اس لیے کہ جو آپ نے زمین پر کہا ہے اللہ نے آسمان پر وہی کہا ہے. ارے بولو نا، آپ نے جو زمین پر کہا کہ ماں کو چپ، بولو بولو، ماں کو چپ نہیں کہہ سکتے، اللہ نے بھی وہی کہا. اور آج بھی قرآن میں ہو میرے خرگون اور گھوگاوا والوں ذرا کان کھول کر سنو. سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 3، پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 3. اللہ فرماتے تیری ماں تیرا ابا یا دونوں بڑھاپے کو آ جائے، کبھی ان کو چپ، پورا مجمع بولے کبھی ان کو چپ. یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے کیا فرمایا؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما
أو كلاهما فلا تقل لهما أف. آ گیا نا؟ فلا تقل لهما أف. اللہ فرماتے تیرے ماں باپ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے یا ان میں کا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، کبھی چپ نہ بولنا. تو 5 نیکیاں ایسی ہے، بیٹھتا جا اور ثواب کماتا جا. نمبر 1 کیا تھی؟ بھول تو نہیں گئی نا؟ نمبر 1 قرآن دیکھنا، دیکھتا جا گناہ معاف ہو جائیں گے. نمبر 2 کعبے کو دیکھتا جا، ایک نظر پر اللہ 100 نیکیاں تیرے نام عمل میں لکھے گا. نمبر 3 زمزم کا پانی دیکھ لے، اس پر بھی اللہ تیرے گناہ معاف کرے گا. نمبر 4 محبت سے ماں اور ابا کو دیکھ لے، اللہ ایک حج کا ثواب عطا کرے گا. اور نمبر 5 النظر الی وجہ العالم. ہمارے آقا نے فرمایا 5ویں عبادت کسی عالم کے چہرے کو دیکھ لے، اللہ اس کے چہرے دیکھنے پر جہنم سے تجھے بچا دے گا. کیا کر لے؟ کسی عالم کو دیکھ لے، صرف دیکھ لے. ہاں میرے دوستوں، ملاقات نہیں کر سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا. اللہ کے رسول نے فرمایا ملاقات کے جھمیلے میں مت پڑ. ارے کسی کو دھکا مارنے کے جھمیلے میں مت پڑ. کسی عالم کو پیار کی نگاہ سے دیکھ لے. نبی فرماتے تو دیکھے گا اللہ جہنم کو تجھ پر حرام کر دے گا. ایک بات بتاؤں، ایک اللہ کے ولی گزرے جن کا نام ہے حضرت بایزید بستامی. نام سنا ہوگا؟ ارے بولو اللہ کے رسول نے فرمایا ملاقات کے جھمیلے میں مت پڑ. ارے کسی کو دھکا مارنے کے جھمیلے میں مت پڑ. کسی عالم کو پیار کی نگاہ سے دیکھ لے. نبی فرماتے تو دیکھے گا اللہ جہنم کو تجھ پر حرام کر دے گا. ایک بات بتاؤں، ایک اللہ کے ولی گزرے جن کا نام ہے حضرت بایزید بستامی. نام سنا ہوگا؟ ارے بولو سنا ہے تو ہاں بول دو سنا ہے. کیا نام؟ حضرت بایزید بستانی. ان کے بارے میں کیا لکھا معلوم؟ کیا لکھا سننا. حضرت بایزید بستانی ایک مرتبہ بغداد پہنچے. کہاں پر پہنچے؟ بغداد پہنچے. سننا، بغداد پہنچے. خیر آئے، بیان ہوا، تقریریں ہوئی، رہنا، مراقبہ اور مجلس اور خانقاہ سب ہوا. حضرت بایزید بستانی چلے گئے. بولو حضرت بایزید بستانی چل. کیا ہوا معلوم؟ ایک جوان کا بغداد میں انتقال ہوا. ساتھ میں کو ایک جوان کا بغداد میں انتقال ہوا. انتقال ہو گیا، کفن دفن ہو گیا. کسی نے خواب میں دیکھا اس جوان کو تو پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کیف فعل بک ربک. اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ جوان نے کیا جواب دیا؟ غفرنی ربی. اللہ نے میرے کو معاف کر دیا. بولو سبحان اللہ. وہ جوان نے کیا کہا؟ غفرنی ربی، اللہ نے مجھے معاف کر دیا. دیکھنے والے نے، جس نے خواب میں دیکھا اس نے پوچھا اے جوان اللہ نے تیرے کو معاف کیوں کر دیا؟ کہا اس لیے معاف کیا کہ ہمارے بغداد میں وہ اللہ کے ولی آئے تھے نا، ان کا نام بایزید بستانی تھا. میں ملاقات تو نہیں کر سکا، میں ان کو کھلا نہیں سکا، میں ان کو پلا نہیں سکا، لیکن وہ میرے پاس سے گزرتے تھے. وہ شخص کہتے ہیں میں نے محبت سے ان کو دیکھا. جب میں قبر میں گیا تو اللہ نے کہا تو نے میرے ولی بندے کو محبت سے دیکھا، آجا تو بھی آجا، آج میں بھی تجھے محبت سے دیکھنے والا ہوں. تو 5 عبادت ایسی ہے کہ بیٹھے بیٹھے ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ساتھ میں بولو نا. نمبر 1 النظر الی القرآن. قرآن دیکھ لے، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرے گا. ارے کعبے پر ایک نظر ڈال دے، اللہ 100 نیکیاں تیرے نام اعمال میں لکھے گا. ارے زمزم کے پانی کو دیکھ لے، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرے گا. ارے ماں اور باپ کو محبت سے دیکھ لے، اللہ حج مقبول کا ثواب عطا کرے گا. اور ایک عالم کے چہرے کو دیکھ لے، اللہ جہنم کا دھواں بھی تجھ پر حرام کر دے گا. کریں گے بھائی انشاءاللہ. بات کہیں سے کہیں مڑ گئی. ہم تو سیرت مصطفیٰ پر تھے نا. اب بہت وقت ہو جائے گا. اگر میں اس بات پر جاؤں گا جس پر میں جانا چاہتا تھا تو بہت وقت ہو جائے گا. چلے گا آپ لوگوں کو؟ میں تھک گیا، بہت تھک گیا بھائی. یہ بہت لمبے زمانے کے بعد ایسی وصولی ہوئی ہے میری، ورنہ کہیں کہیں بیان کے لیے جاتا، ایک بیان کرتا آ جاتا. یہ حاجی جمعہ جی کی محبت میں کائے کو پھنسا میں، یہ بہت زبردست وصول کرتا بھائی. بھائی سنو گے؟ سب سنو گے انشاءاللہ؟ یا رہنے تو اس کو کچھ تھوڑا ادھورا رکھے تو بعد میں بھی تو کام آئے گا نا، ورنہ خرگون والے بعد میں نہیں بلائیں گے. اور یہ پانی بھی آ گیا، یہ سگنل ہے، مولانا بہت ہو گیا. خیر اس مضمون پر میں نہیں آتا، صرف اتنا کہہ دیتا ہوں قرآن دیکھ لے مصطفیٰ نظر آئے گا، مصطفیٰ دیکھ لے. لیکن ایک بات اتنی بتاؤں گا، ہم قرآن نہیں پڑھتے میرے پیاروں، سچ بتاؤ نہیں پڑھتے نا. آج ہم کو دور جانے کی ضرورت. آج کون سا دن تھا؟ جمعہ. مہینہ کون سا؟ رجب. صرف آج ہم زیادہ دور نہ جائے. آج اگر ہم یہ پوچھے قرآن پڑھا؟ نہیں، ٹائم نہیں ملا. کسی کو پڑھایا؟ کہ جب پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا تو پڑھانے کا کہاں سے ملے گا؟ اچھا قرآن کو سمجھا؟ کہا وہ بھی ٹائم نہیں ملا. میرے دوستو اتنا پوچھو میرے جوان کو، چل تجھے پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا، دیکھ تو سکتا تھا نا. ارے بھائی آپ گھر سے نکلتے ہو نا،
ہم لوگ کیا کرتے معلوم؟ گھر سے نکلے گا ٹی وی چلتا ہوگا، گھر سے نکلتے نکلتے دیکھ میں جاتا ہوا، میرے کو موبائل پہ بتانا راجستھان کا کتنا سکور ہوتا ہے. کرتے نہیں کرتے؟ میرے کو موبائل پہ بتانا ٹی وی سیریل میں کہاں سے کہاں تک پہنچا. ارے میرے پیارو خرگون کے جوانوں، آج ایک عمل سیکھ لو، گھر سے نکلو. میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرو میرے پیارو. جب بھی گھر سے نکلو، آپ کو معلوم ہے میری الماری میں قرآن رکھا ہے، گھر سے نکلتے نکلتے ایک مرتبہ دیکھ لو، دیکھ کر باہر چلے جاؤ. تو قدم اٹھاتا جائے گا، خدا تیرے گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا.